دیکھے سیفی علی خان نے کچھ کسی کا نام لیا کسی نے تو انہوں نے کس طرح پتا چل گیا؟ وہ جان دے سب کچھ نے، لیکن اگر یہ ساڑیاں گلاں منن لگ پڑ انہاں دا تے مذہب ہی ختم ہو جائے۔ ہاں قلم دا بات نہیں لایا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے حصے کی لعنت قلم دا بات میں ہے۔ جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ لاؤ جس شیعہ کو لاتے ہو میدان میں، تم بیٹھ کر دیکھ رہنا، ذوالفقار حیدری چمکے گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں رافضیوں کے دانت کس طرح کھٹے کرتا ہوں۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کریم، ان کا تحقیقی بورڈ سنجیدہ فکر شیعہ علماء سے ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے بے علم لوگوں کو کنٹرول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت بکرامت رکھے، اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، انتہائی کرب کی کیفیت میں اپنا درد دل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن قبل ایک ملعون مقدس کاظمی نامی شخص کی، جس نے تاجدار عدل و انصاف داماد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور اس پر 4تھ شیڈول بھی لگا، اور اس کا نام زبابندی کی جن ذاکروں پر لگائی گئی ہے اس لسٹ میں بھی شامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ملعون ابھی تک بھی دناتا پھر رہا ہے، اور علل اعلان وہ اپنے گستاخانہ عقائد و نظریات کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی ان رافضیوں کا ایک اور ملعون، وہ خبیث النفس، وہ اخبث، وہ لعین شخص آصف رضا علوی نامی ملعون، کہ جس نے اس سے قبل بھی جو گستاخیاں کی ہیں وہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اس نے ماضی قریب میں گستاخی کی ہے، تاجدار صداقت، تاجدار عدل و انصاف، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کی شان اقدس میں جس طرح کی اس نے زبان استعمال کی ہے، وہ بھی آپ سب نے یقیناً سماعت کی ہوگی۔ ان تمام تر حالات کو جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ ہم مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان میں رہنے اور بسنے والے ہیں، کہ جس ملک کی بنیاد ہی کلمہ اسلام پر رکھی گئی، اور جو ملک مارز وجود میں ہی کلمہ اسلام کی بنیاد پر آیا، اور جس کا نظریہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس ملک میں مقدس نفوس اور مقدس ہستیوں کی شان اقدس میں توہین اور گستاخیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ یہ ملعون، یہ آصف رضا علوی، کہ جس پر پہلے بھی FIR کٹی ہوئی ہے، اور اس کی گستاخیاں پہلے بھی سب کے سامنے ہیں، اداروں کے سامنے ہیں، زبان بندی بھی اس پر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی اپنی ان مجلسوں میں جا رہا ہے اور دن دہاڑے علل اعلان گستاخیاں کرتا پھر رہا ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر، کہ جس کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کی پیراداری ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس کے امن و امان کو قائم رکھنا ہے، ہم نے اس کے اندر امن و آشتی کا ایک آئینہ اور کردار اپنا پیش کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اس کے اندر علل اعلان ان مقدس نفوس اور مقدس ہستیوں کی گستاخیاں اور توہینیں کر کے کس چیز کو باور کرا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم اس ملک میں امن نہیں چاہتے، ہم خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ ان کے رویے سے، ان کی گفتار و کردار سے یہ صاف واضح ہے، لیکن ابھی تک ان پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی۔
کیا وجہ ہے؟ آخر کون سا اتنا دباؤ ہے کہ معاذ اللہ علل اعلان گستاخیاں کرتا رہے کوئی اور اس کے خلاف کوئی قانونی ایکشن نہ ہو؟ اور اگر اس ملعون پر عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے جذبات کا اظہار کر کے حکومت کو مجبور کریں کہ اس پر ایف آئی آر کٹو، اگر ایف آئی آر کٹ بھی جائے پھر بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو کہ مجرم ہے اور وہ آئین پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، مقدس ہستیوں کے خلاف توہین امیز کلمات وہ علل اعلان کہہ رہا ہے اور اس پر ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، اگر کٹ گئی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے دکھ اور افسوس ان لوگوں پر ہے کہ اتنی بڑی توہین ہو گئی، اتنی بڑی ہستی کی گستاخی ہو گئی اور وہ لوگ ابھی تک بھی مسئلات کا شکار ہیں کہ جو کسی دور میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنے سے بیر ہو جاتے ہیں، لیکن آج وہ بہر تو درکنار، وہ اندر سے اندر چلے گئے ہیں، جن کا کسی دور میں یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہمارے 22 لاکھ ووٹ ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم فرسٹ ٹائم پولیٹیکل پارٹی کے لحاظ سے ایک سامنے آئے ہیں اور ہمارے 22 لاکھ ووٹ ہو گئے ہیں۔ ارے ان 22 لاکھ ووٹوں کو کیا کرنا ہے کہ جس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے اور دین کو تخت پر لانے کے لیے تم نے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے، اسی ملک میں اس مقدس ہستی کی شان اقدس میں توہین کی گئی اور گستاخی کی گئی ہے، اس کی مذمت میں تو ایک جملہ تمہارے منہ سے نہ نکل سکا۔ آخر کون سی مصلحت ہے؟ آخر کون سی اتنی تمہاری مجبوری بن گئی ہے کہ اب تم اگر جامعہ مسجد وزیر کے اندر وہ کنجر خانہ لگائیں اور وہاں تمہارا ضمیر جاگ جائے، یقیناً ان پر کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ ہستی کہ جس ہستی کا کیا کہنا، حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ بندے مومن کی حرمت اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ ارے ایک عام انسان کی حرمت بیت اللہ شریف سے زیادہ ہو تو وہ ہستی کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء، تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات ہے، کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی پہلے نمبر کے صحابی کہ جنہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس امت میں کتنی محنت کی، کتنی کاوش کی اور کس قدر حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی ہے۔ ارے اس مقدس ہستی کے خلاف ملعون رافضی زبان درازیاں کر رہے ہو اور تم اپنے حجروں میں بیٹھے ہو، کون سی مصلحت ہے ایسی اور کون سی ایسی مجبوری ہے کہ تم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے؟ ارے وہ تو علل اعلان برات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہن کا انکار کر رہے ہیں، ارے وہ تو علل اعلان خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا انکار کر رہے ہیں، ارے وہ ملعون تو ازواج رسول امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا معاذ اللہ ان کی عظمت و شان کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس نفوس کی عظمت و شان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اب تک ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا گیا؟ کیوں نہیں کوئی پریس کانفرنس کی گئی؟ اور اس تحریک کا جو امیر ہے اس نے کیوں نہیں حکومت کو باور کرایا؟ اور وہ ہستی کہ جس نے ہر موقع پر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا دفاع کیا اور تحفظ کیا کہ جب بھی کوئی ملعون اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو چیلنج کرتا وہ میدان عمل میں کھڑے ہوتے، کسی مقدس ہستی کے خلاف زبان درازی ہوتی وہ اس کا جواب دیتے، اس کا رد کرتے۔ ارے وہ ملعون سیفی علی خان جس نے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو چیلنج کیا تھا کہ میرے قائد اہل سنت حضور کنز العلماء قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے اس کے اس ایک جملے پر 6.5 گھنٹے پر مشتمل عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیمینار کا انعقاد کیا تھا، دلائل کے انبار لگائے اور ان رافضیوں کی کتب سے ہی ثابت کیا کہ تم جھوٹے ہو۔ اس ہستی کی اس تحقیقانہ کام پر بھی ان لوگوں کو کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا 22 لاکھ ووٹ ہے مروڑ اٹھا، اور اس طرح کی باتیں ان کے لونڈوں نے کرنے شروع کر دی کہ تم 8 گھنٹے لگا کر یہ ثابت کر رہے ہو۔ وہ کراچی کا ایک ان کا لونڈا کہ جس کو گھر مانگنے پر دوسری مرتبہ سالن نہیں ملتا، جو ان کی ٹی ایل پی کا امیر ہے، وہ بھی کس طرح کہہ رہا تھا کہ جی 8 گھنٹے لگا کر یہ کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں
ऐसे कि इनकी मां अपनी तो खता कर सकती है, खता इत्यादि कैसे हो सकती है। लेने गई थी और खड़ी रही, लेने गई थी तो खता पर थी। ये जुमले कोई किसी अच्छे इंसान को जेब देते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं हदायतकार, मैं आपसे कहूं कि आपकी मां खता पर है, कोई कहे कि आपकी मां खता पर है, हदायतकार मां खता पर होने के बावजूद भी बच्चा कभी मान नहीं सकता कि मेरी मां से खता हुई हो, कभी नहीं मान सकता। हदायतकार 8-8 घंटे की तुमने तकरीर कर ये साबित करने की कोशिश की कि वो खता पर थी, और जब उलमा ने तुम्हारी तवज्जो दिलाई तो फिर तुम इस पर आए वो खता इज्तिहादी थी। मैंने कहा खता का लफ्ज आया ही क्यों? अरे बदबख्त इंसान, वो मलऊना कराची की रहने वाली है सैफी अली खान, उसने ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु अन्हु की अदालत को चैलेंज किया है। तुमने कितनी कार्रवाई की है, कहां उस पर FIR कटवाई है, उसके खिलाफ तुमने कितना एक एक्शन लिया? कैसे लेते जब तुम्हारा अमीर नहीं ले रहा? क्योंकि इसलिए कि आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं और हमने दीन को तख्त पे लाना है, हमने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज करना है, इसलिए हम रफ्सियों के खिलाफ बोलेंगे, हमारा वोट बैंक खराब होगा। अरे इलेक्शन हम भी लड़े हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद ने टिकट देने से पहले हमसे हलफ लिया था, इलेक्शन लड़ना है, नजरियाती इलेक्शन लड़ना है, वोट बैंक नहीं बढ़ाना, गैरत ईमानी का मुजाहरा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन लड़ा, नजरियाती इलेक्शन लड़ा, अक़ीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी की है। किसी एक बद अकीदा के पास जाकर चाय पीना तो दरकिनारों से सलाम हमने नहीं लिया, अहले सुन्नत के अक़ायद व नजरियात को बचाया है। क्या नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा जरूरी नहीं? वोट बैंक बढ़ाने की खातिर तुमने उन मुक़द्दस नफूस की अजमत और शान पर पैरा देना और उनकी इज्जत और नमूस पर पैरा देने को माज़अल्लाह पस पुश डाल दिया है। कोई तो ये कहता है कि हमारे सामने लाओ, शियों को बिठाओ, हम उनके दांत खट्टे करके रख देंगे। लाओ जिस शिया को लाते हो मैदान में, तुम बैठ कर देख रहना, जुल्फ़िकार हैदरी चमकेगी तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं राफ़िज़ियों के दांत किस तरह खट्टे करता हूं। लेकिन जब उनको मुखातिब करते हैं तो कहते हैं कि जी जो संजीदा उलमा हैं राफ़िज़ियों के, शियों के, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं। मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, अहले सुन्नत व जमात तहरीके अजमत आलो असहाबे रसूल करीम, उनका तहकीकी बोर्ड संजीदा फिक्र शिया उलमा से उनसे दरखास्त करता है कि वो इस किस्म के बेइल्म लोगों को कंट्रोल करें। क्या तुम दांत उनके खट्टे करोगे? अरे 4 यार के नाम पे तारीख बनाना ये बड़ा आसान है, लेकिन उन 4 यारों की इज्जत और नमूस पर पैरा देना बड़ा मुश्किल है। अब वो पीर नजर नहीं आ रहे कि जिन्होंने बड़ी तहरीक चलाई, वो मगरमच्छ के अंशों वाला, वो गैर मुनव्वर जमाती कहां है? अब ताइदार सदाकत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्जत और हुर्मत पर हमला हो गया है। अब तक क्यों नहीं तुमने जवाब दिया? अब तक क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? हुकूमत से क्यों नहीं मुतालबा किया गया कि उस पर FIR काटी जाए? और वो कहां है सैयद इरफान शाह साहब मशहदी कि 4 यार के नाम पर तारीख बन गई और 4 यार के चैनल पे बैठकर लोगों से कुर्बानी की अपील पर करोड़ों रुपए के चंदे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अब मैदान में निकलो ना। उस शख्स को तुम ताने देते थे कि तुम तहकीक नहीं कर सकते, तुम्हें तकरीरें ज्यादा करने का शौक चढ़ गया है, तो किसी और को कहो कि वो ये तहकीक करे। अब तो तहकीक का मैदान खाली है, अब तो क्रेडिट लेने वाला कोई भी नहीं है, वो तो पाबंद सलासिल है। मैदान खाली है, निकलो तहकीक करो और उन मलऊनों का ताकुब करो, उनके दांत खट्टे करो। अब तुम्हारे लिए मौका है, क्यों नहीं निकल रहे? आखिर कौन सी मसलियत है, कौन सी मजबूरी है कि तुम अलल ऐलान रफ्जियत का क्यों नहीं रद्द कर रहे? इसलिए नाज़रीन किराम, हमारे जज्बात और हमारी जो गैरत ईमानी है वो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और नमूस अहले बैत व सहाबा किराम आलिम रिदवान के लिए है। जब अलल ऐलान इस तरह की गुस्ताखियां हो रही हैं और ये सारे के सारे उसी हस्ती के पीछे पड़े हुए हैं कि जिसने नमूस अहले बैत व सहाबा किराम आलिम रिदवान पर पहरा दिया और एक जानदार किरदार अदा किया, और तब कहते थे तुम्हें क्रेडिट लेने का शौक है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। अब तो कोई भी नहीं है ना, अब तुम ये काम करो, क्यों नहीं करते? इसलिए नाज़रीन किराम, वो वक्त आ गया है कि 2 आंखें नहीं 4 आंखें लेकर चलने की जरूरत है। मेरे इमाम ने कहा था कि सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। कि वो लोग के जो 4 यारों के नाम पर तहरीकें बनाकर और उनकी इज्जत और नमूस पर पहरे देने के दावे करके अपने घरों में हुजरों में बैठ गए हैं और अब कोई भी मैदान अमल में नहीं निकल रहा।
لیکن ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آخری سانس تک ان مقدس نفوس اور مقدس ہستیوں کی عزت و ناموس پر اور ان کی عزت و حرمت پر پہرا دیتے رہیں گے اور اپنے قید کے مشن کو آگے لے کر چلتے رہیں گے جب تک بھی زندہ رہنا ہے۔ حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان پیاروں کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور جو ملعون، جو بدبخت اس ملک پاکستان کے اندر انتشار و افتراق چاہتے ہیں اور اس کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔